اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کیسے بڑھائیں۔ دیکھیں، یقین سوال تو بڑا اہم ہے، اور یقین کا اگر عربی میں ہم کریں یا قرآن پاک کے اصطلاحی تو ایمان کا لفظ آتا ہے کہ ایمان یزداد ایمان مع ایمانہم، کہ ان کے ایمان کے ساتھ یقین، ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یقین بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ یقین پہلی بات ہے، پہلی شرط ہے، یعنی ایمان باللہ، جسے قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر یقین۔ خیر، وہ اس کی تو کافی جہتیں ہیں اس موضوع کی، لیکن میں اپنے موضوع تک محدود رہوں گا کہ یقین کیسے بڑھائیں۔ دیکھیں، ہر دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے۔ جو بات ہمیں شک میں لگتی ہے، یقینی نہیں لگتی، تو وہ کام ہم نہیں کرتے عام طور پہ۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہم یقین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقین حاصل کر کے ہی ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، یقین۔ تو اسی طرح جو ہمارے حقیقی معاملات ہیں، حقیقی زندگی کے معاملات ہیں، اور زندگی کا ہمارا ترقی ہے، اس کی بنیاد بھی یقین پہ ہے۔ عام طور پہ ہم آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ دنیا پر ہمارا یقین ہے۔ ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، تو اس لیے ہماری زندگی کا رخ، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، اور اس کے بارے میں ہم کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ کل آنے والے کل کے بارے میں، مثال کے طور پہ گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور راشن نہ ہو تو ہم سیریس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، ماں باپ ہیں، تو ظاہر ہے ماں باپ نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو وہ باپ خاص طور پہ یعنی پریشان ہوتا ہے، ماں بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو انسان، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین حاصل ہو جائے۔ یقین نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارا رخ عام طور پہ، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، مادے کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین آخرت کی بجائے دنیا پر ہے۔ ظاہر کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہوتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہماری پریشانیوں میں آخرت نہیں ہے، ہماری پریشانیوں میں قبر نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، لیٹنا ہے، لیکن ہمارا یعنی قبر کی زندگی پر بھی یقین نہیں ہے۔ حشر میں جو معاملات ہوں گے اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر وہ تمام معاملات ہمارے یقین سے باہر ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہماری پریشانیاں جو ہیں صرف ظاہر تک محدود ہیں۔ ظاہر کے بارے میں ہم پریشان ہیں، سیریس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہماری پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، کیونکہ ظاہر پر ہمارا یقین ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اصولاً یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ کیفیت بیان کی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن حقیقت آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں اس سے۔ تو بہرحال جو موضوع ہے میرا کہ یقین کیسے بڑھائیں، تو اس میں
بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو یقین حاصل کرنے کی ضرورت کا احساس ہو کہ مجھے یقین ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ عام طور پہ تو ہمیں یعنی گمان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو یقین ہے، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے۔ قرآن میں بھی یعنی ساری ہماری ایمانیات جو ہے نا، ایمانیات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ مومنوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں جو آیات ہیں وہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو یقین سے کسی بھی بات کی پر یقین سے آپ کو مہمیز ملتی ہے، اور یعنی آپ پھر اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جو جس کام کے بارے میں آپ کا یقین ہو تو آپ کو، اور یقین نہ ہو، شک ہو، تو شک بے عملی کو جنم دیتا ہے۔ شک، بے یقینی بے عملی کو جنم دیتی ہے، پھر آپ کا عمل نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے عام زندگی جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہے۔ آخرت کے بارے میں، جو آنے والی زندگی ہے، جو حشر ہے، اس کے بارے میں ہم بے عملی کا شکار ہے۔ ہماری توجہ کا مرکز آخرت نہیں بلکہ ظاہر دنیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا پر تو یقین ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت تو بہت زیادہ ہی قریب ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ زندگی کے ساتھ، زندگی ہے تو اس کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے، اور جب موت آنی ہے تو پھر وہ یعنی یہ نہیں دیکھتی، بیماری وغیرہ کو نہیں دیکھتی کہ آپ بیمار ہوں گے تب موت آئے گی۔ کسی بھی وقت آپ حادثاتی موت کا شکار ہو جائے، یعنی یہ جو زندگی ہے آپ کی، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب زندگی ختم ہو جائے تو بس بالکل زندگی، پھر مہلت ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی۔ اور یہ بات بھی ذات نوٹ کر لیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی، دوبارہ واپس نہیں لوٹنا، بس جو کر لیا سو کر لیا۔ جس طرح کے امتحان ہے، 3 گھنٹے کا عام طور پہ پیریڈ، وہ ٹائم دیا جاتا ہے، تو اب 3 گھنٹے گزر گئے، تو آپ جب 3 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو پرچہ آپ سے لے لیا جاتا ہے۔ تو آپ جتنی بھی آپ منت کریں تو آپ کو پرچہ واپس نہیں دیا جاتا، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو زندگی کا وقت ہے، یہ ایک امتحانی پرچہ ہم حل کر رہے ہیں، یہ جب آپ سے لے لیا جائے گا، اور یقیناً لیا جائے گا، پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ آرزو کریں گے اور کہ مجھے کاش دوبارہ واپس، قرآن میں ہے یہ مضمون 2-3 جگہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت آ جاتی ہے تو وہ مردہ یہ چاہتا ہے، مرنے والا، کہ تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دے تو میں حق کی تصدیق کر دوں اور میں صالحین میں سے آ جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا ایک نفس کو اس کا وقت، جب وہ اجل کا وقت آ جائے تو پھر مؤخر نہیں ہوتا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یقین کی آپ ضرورت محسوس کریں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عمل پیدا ہوتا ہے یقین سے، اور بے یقینی سے بے عملی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے عمل میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یقین میں بھی کمی ہے۔ تو اب یقین کیسے بڑھے گا؟ تو یہ تو پھر اب ایسی بات ہے کہ اس کے مختلف درجات ہیں، اور سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ آپ کی سوچ و بچار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے دنیا میں بھجوایا، اس کو سوچنا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور میں کیوں ہوں،
دیکھیں ایک یعنی گھر میں ایک مشین پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ گھر میں آپ کے کوئی مشین پڑی ہوئی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ گھر میں ذمہ دار حیثیت میں یا ماں ہیں یا باپ ہے، ایک مشین پڑی ہے، جگہ بھی گھیری بھی ہے، اور آپ اس مشین کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، تو خواہ پھر آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ مشین کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ یعنی آپ سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مشین کیوں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ تو دیکھیں انسان جو ہے ہر کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک 4-5 بندوں کی فیملی ہے، اس میں باہر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے، یا مرد ہو یا عورت، یا ایک بچہ آ جاتا ہے، چلیں زیادہ بڑے کو تو ہم نہیں لے آتے، بچہ آ جاتا ہے، کوئی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، معصوم بچہ ہے، تو آپ کیا نہیں پوچھیں گے بچے سے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو ہمارے گھر میں؟ اب رات ہو رہی ہے، شام کا وقت ہے، رات ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک پڑوس سے اگر کوئی بچہ آیا بھی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کون ہو، کیوں آئے ہو، ابھی تو رات ہو رہی ہے، جاؤ اپنے گھر واپس، آپ نہیں کہیں گے اسے؟ سادی سی بات ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ یعنی جو چیز دیکھیں ہم اس وقت یعنی روئے زمین پر میں موجود ہوں کہ نہیں، چل پھر رہا ہوں اور سانسیں لے رہا ہوں، یہ تو آپ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں اس زمین پہ، اور یہ چلت پھرت کیوں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور کیا مقصد ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری چلیں یہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی نشست میں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم